بہت پرانی بات ہے جب دنیا میں نہ بجلی تھی، نہ اونچی عمارتیں، نہ شور سے بھرے شہر۔ تب پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش سلطنت آباد تھی جسے لوگ وادی نور کہتے تھے۔ وہ عجیب جگہ تھی، وہاں کے درخت رات میں روشنی دیتے تھے، ندیوں کا پانی چاندنی میں چمکتا تھا اور اذان کی آواز پورے پہاڑوں میں گونجتی تھی۔ لیکن اس خوبصورت وادی پر ایک خوفناک راز سائے کیے ہوئے تھے، ایک ایسا راز جس کا ذکر لوگ آہستہ آواز میں کرتے تھے۔ وہ راز تھا سایہ بادشاہ۔ لوگ کہتے تھے کہ پہاڑوں کے اس پار ایک ویران قلعہ ہے جہاں ایک ظالم حکمران رہتا ہے۔ وہ انسان نہیں تھا بلکہ تاریکی کا غلام بن چکا تھا۔ وہ رات کے وقت اپنی فوج کے ساتھ نکلتا اور جس بستی پر حملہ کرتا وہاں کے لوگ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے۔ اس وادی میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا، اس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ لکڑیاں کاٹ کے اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ ہر مشکل وقت میں وہ صرف اللہ سے دعا کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اکثر سجدے میں روتا تھا۔ گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ دعا سے دنیا بدلنا چاہتا ہے، کمزور لوگ صرف عبادت کرتے ہیں۔ لیکن حمزہ خاموش رہتا۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی۔ اچانک پہاڑوں کے پیچھے سرخ آگ روشن ہوئی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے کانپتی آواز میں کہا، سایہ بادشاہ آ گیا۔ پورا گاؤں خوف سے کانپنے لگا۔ کالے لباس میں سوار سپاہی گاؤں میں داخل ہوئے۔ وہ گھروں کو آگ لگانے لگے، لوگ چیخ رہے تھے، بچے رو رہے تھے۔ انہوں نے سب گھروں کو جلا دیا۔ حمزہ اپنی ماں کو لے کر بھاگنے لگا۔ سپاہی اس کی ماں کو پکڑ کے لے گئے۔ حمزہ زمین پر گر پڑا اور رونے لگا۔ اسی وقت آسمان سے ایک بجلی چمکی، ایسی بجلی جو پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ سپاہیوں کے گھوڑے بدک گئے، ہوا طوفان بن گیا اور ایک عجیب آواز پورے میدان میں گونجی، حق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سپاہی خوف زدہ ہو گئے۔ اسی لمحے ایک سفید لباس والا بزرگ نمودار ہوا، لمبی داڑھی، چمکتا چہرہ اور ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ وہ سیدھا حمزہ کے پاس آیا۔ اٹھو۔ حمزہ حیران تھا۔ آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں صرف ایک مسافر ہوں، لیکن تمہارا ایک راستہ دکھانے آیا ہوں۔ بزرگ حمزہ کو پہاڑوں کے اندر ایک خفیہ غار میں لے گئے۔ وہ غار عجیب روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ غار کے درمیان ایک پرانی تلوار رکھی تھی، لیکن وہ عام تلوار نہیں تھی، اس سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ بزرگ نے حمزہ کو کہا، یہ نور کی تلوار ہے، یہ صرف اس شخص کے ہاتھ میں طاقتور بنتی ہے جس کا دل پاک ہو۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھ سے تلوار اٹھائی۔ اچانک غار روشن ہو گیا، پہاڑ لرز اٹھے اور حمزہ کے دل میں عجیب سکون اتر گیا۔ بزرگ مسکرائے، اب وقت آ گیا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ اگلی رات حمزہ اکیلا اس خوفناک قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ آسمان پر خون جیسا چاند تھا۔ قلعے کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اندر ہزاروں سپاہی کھڑے تھے اور وہ حمزہ کو گھور رہے تھے، لیکن حمزہ کے قدم نہیں رکے۔ وہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتا جا رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچانک سایہ بادشاہ ظاہر ہوا۔ وہ بہت خوفناک تھا، اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے گرج کر کہا، ایک انسان مجھے چیلنج کرنے آیا ہے۔ حمزہ نے مضبوط آواز میں کہا، میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ہی سایہ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ پورا قلعہ ہلنے لگا، جنگ شروع ہو گئی۔ سپاہی حمزہ پر ٹوٹ پڑے، لیکن نور کی تلوار سے نکلنے والی روشنی انہیں پیچھے دھکیل رہی تھی۔ سایہ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے سیاہ آگ کا طوفان چھوڑا۔ حمزہ زخمی ہو کر گر پڑا، تلوار اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ سایہ بادشاہ ہنسا، تم ہار گئے ہو۔ حمزہ نے کمزور آواز میں کہا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی۔ اسی لمحے قلعے میں اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روشنی آسمان سے نازل ہوئی، نور کی تلوار دوبارہ چمکنے لگی۔ حمزہ کھڑا ہوا اور پوری طاقت سے آخری وار کیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، سایہ بادل پھٹ گئے، قلعہ ٹوٹنے لگا اور سایہ بادشاہ چیختا ہوا تاریکی میں غائب ہو گیا۔ جب سورج نکلا، وادی نور بدل چکی تھی، لوگ آزاد تھے، قلعہ ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ اپنی ماں کے پاس واپس آیا، اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، پورا گاؤں اس کے سامنے جھک گیا۔ سچ کہتے ہیں
حق کبھی ختم نہیں ہوتا.